سندھ میں کرپشن ختم ہونا تو دور کی بات، کم ہونے کا بھی نام نہیں لیتی۔ مافیا اور سسٹم کے ذریعے چلنے والے کرپشن کے دھندے روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پیسہ کمانے کی ہوس میں حکمران، سرکاری افسران اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ لوٹ مار کے لیے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ اب تو سسٹم کے نام پر سرکاری ادارے پرائیویٹ افراد کو فروخت کر کے ان کو لوٹ مار کی مکمل آزادی دے دی جاتی ہے۔ سسٹم چلانے والی مافیا اپنی طاقت بڑھانے کے لیے حکمرانوں سے نئی فرمائشیں کرنے لگ گئے ہیں۔ جی ہاں، سسٹم چلانے والے انوکھے لاڈلے کھیلن کو چاند نہیں بلکہ کرپشن کے لیے مزید ادارے مانگنے لگ گئے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کی رجسٹریشن کے محکمے میں وقار ملہا کا 3 ٹاؤن سے دل نہیں بھرا تھا کہ اس نے اپنے سہولت کاروں سے مزید ٹاؤن مانگ لیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وقار ملہا نے جمشید 2، صدر 2 اور ملیر کے بعد ضلع سینٹرل کے 3 اہم ٹاؤن کی بولیاں لگا دی ہیں۔ وقار ملہا نے ایک ہفتے سے اپنے سہولت کار سیاسی شخصیت سے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن اور لیاقت آباد ٹاؤن کی فرمائش کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقتور شخصیت ڈاکٹر عاصم سے بھی رابطہ کرانے کی سفارش کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ضلع وسطی خاص کر نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں ڈاکٹر عاصم کی جانب سے رجسٹریشن کے معاملے پر پابندی لگوائی گئی تھی، جس کے بعد اس ٹاؤن میں ہزاروں فلیٹس، دکانوں اور پورشن کے ساتھ پلاٹوں کی لیز کے معاملات التوا کا شکار ہیں۔ رجسٹریشن ونگ کے اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ وقار ملہا نے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے حوالے سے اپنے سہولت کار کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اس کو یہ ٹاؤن مل جاتے ہیں تو 10 کروڑ سے زائد کی رقم وہ ادا کر سکتا ہے، مگر ڈاکٹر عاصم کو کنٹرول کرنا بھی اس ڈیل میں شامل ہوگا۔ غیر قانونی طریقے سے سب لیز اور رجسٹریشن کے معاملات کو دیکھنے والے وقار ملہا کے سسٹم نے ملیر، جمشید 2 اور صدر ٹاؤن میں کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ پرائم نیوز پر اپنے کالے دھندوں کا پردہ فاش ہونے کے بعد وقار ملہا نے اپنے سہولت کار سیاسی شخصیت کو، جو کہ آصف علی زرداری کے قریب بتائے جاتے ہیں، ان کو مزید حصہ دے کر خاموش کروا دیا۔ رجسٹریشن ونگ کے ایک اہم ذرائع کا کہنا ہے وقار ملہا نے ضلع وسطی خاص کر ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کا سسٹم لینے کی بھاگ دوڑ اس لیے شروع کی ہے کہ ان علاقوں میں بھی 1971 کے بعد بنگلہ دیش جانے والے افراد کی پراپرٹی بہت زیادہ ہے، اور اپنے استاد منور دھاریجو کی طرح وہ بھی بنگلہ دیش منتقل ہونے والے افراد کی پراپرٹی کو فروخت کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کرپٹ مافیا سے بھی ہاتھ ملایا ہے، کیونکہ ایسی پراپرٹی کی فروخت یا منتقلی کی دستاویزات KDA سے تیار کروائی جائیں گی، اور بعد ازاں 99 سال کی لیز کا کام وقار ملہا دیکھے گا۔ رپورٹ کے مطابق ملیر ٹاؤن میں وقار ملہا نے بڑے کارنامے انجام دے ڈالے ہیں، جن کی تفصیلات پرائم نیوز PK کو موصول ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جمشید ٹاؤن 2 کے بھی کئی بڑے کارنامے وقار ملہا نے اپنے نام رجسٹرڈ کرا لیے ہیں۔ یہ کارنامے ایسے ہیں کہ رجسٹریشن ونگ اور اسٹمپ ڈیوٹی کے سیکشن میں تعینات افسران نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ دوسری جانب جمشید ٹاؤن 2، صدر ٹاؤن 2 اور ملیر ٹاؤن میں تعینات وقار ملہا کے اشاروں پر ناچنے والے افسران بھی پریشان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وقار ملہا کو کئی معاملات میں روکنے کی کوشش کی، مگر ان افسران کو سہولت کار سیاسی شخصیات کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر خاموش کروا دیا گیا۔ کراچی میں رجسٹریشن ونگ اور اسٹمپ ڈیوٹی کے حوالے سے بھی کئی معاملات سامنے آئے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کے ایک افسر نے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کو شکایت کی ہے کہ منور دھاریجو کے اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد معاملات کافی گڑبڑ ہو چکے ہیں، اور اب وقار ملہا نامی شخص کو جو نیا سسٹم دیا گیا ہے اس کے بعد شکایتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رجسٹریشن ونگ میں اگر وقار ملہا کو کنٹرول نہ کیا گیا تو جمشید ٹاؤن اور صدر ٹاؤن 2 میں شہریوں کی پراپرٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے مزار قائد کے اطراف پوڈیم لیول کی خلاف ورزی کر کے جو فلیٹ اور پورشن بنائے گئے ہیں ان کی بھی سب لیز کر دی گئی ہے، جبکہ اس وقت مین گرو مندر پر پلاٹ نمبر 672/5 GRE جس کا کیس عدالت میں ہے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے اس کا نقشہ بھی پاس نہیں، اس کی دکانوں فلیٹس کی لیز کی ڈیل کی گئی ہے۔ مذکورہ پروجیکٹ کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کی فائل میں پلاٹ کی ملکیت کی دستاویزات نامکمل ہیں، جس کی بنا پر SBCA نے نقشہ پاس نہیں کیا تھا، مگر SBCA کی کرپٹ مافیا نے اس کی کمپلیشن کی دستاویزات کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے اس معاملے پر ایک بڑی ڈیل کی گئی ہے۔ ذرائع سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق وقار ملہا نے سسٹم لینے کے بعد جو رجسٹریشن کی ہے اس کی تفصیلات بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجی گئی ہیں۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔